حال ہی میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے ایک امریکی جریدے کو دوران انٹرویو جب یہ بیان دیا کہ ہم اپنے ملک کو 1979 سے پہلے والا اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد متعدد احباب کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ 1979 سے پہلے سعودیہ کیسا تھا۔ ناظرین گرامی، اس سال کو مختلف حوالوں سے تاریخ عالم اور بالخصوص تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ سال ہے جب کچھ شدت پسندوں، جن کی تعداد 400 سے 500 کے قریب تھی، نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کرتے ہوئے تقریباً 1 لاکھ زائرین کو یرغمال بنا لیا۔ یہ واقعہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 محرم 1400 ہجری نئے اسلامی سال اور صدی کے آغاز پر رونما ہوا۔ ناظرین گرامی، معروف سعودی عالم دین جو کہ سلفی جماعت کے بانی بھی تھے، سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر چلانے کے سخت مخالف ہوتے ہوئے اپنی تقاریر میں لوگوں کو حکومتی پالیسیوں کے خلاف اکسایا کرتے تھے، جنہیں سعودی حکومت نے مرکزی مفتی کے عہدے پر بھی فائز کیا، لیکن وہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہ آئے۔ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے نجد کے بدو قبیلے کے ایک فرد جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی نے 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور موقع پر موجود تقریباً 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بناتے ہوئے مسجد کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ سعودی عرب میں مغربیت، مخلوط طرز تہذیب و تمدن اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرتے ہوئے حقیقی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ 1978 میں سعودی حکومت نے العتیبی کو اس کے کچھ ساتھیوں سمیت گرفتار بھی کیا تھا، لیکن رہا ہونے کے بعد بھی اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی اور بالآخر 20 نومبر کو یہ عمل بد اس کے حصے میں آیا۔ ناظرین، سعودی حکومت نے ابتدا میں اپنے طور پر اس واقعے سے نمٹنے کے لیے سعودی فوج کو ذمہ داری دی، لیکن کم تربیت اور خانہ خدا کا تقدس آڑے آیا اور وہ اس شورش پر قابو نہ پا سکے۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس سے مدد طلب کی اور فرانسیسی کمانڈر نے ہنگامی طور پر سعودی فوج کی تربیت شروع کی۔ کیونکہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں فرانسیسی فوج کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ حالات کنٹرول میں نہ آ سکنے کے بعد بالآخر پاکستانی فوج کو طلب کرنا پڑا اور پھر پاکستان آرمی نے آپریشن کرتے ہوئے 2 ہفتے کے بعد 4 دسمبر کو بالآخر اس بغاوت کو کچل دیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد اموات واقع ہوئے۔ العتیبی کو اس کے 60 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کا بہنوئی القحطانی جو کہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، دوران آپریشن ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ملک میں مخلوط نظام تعلیم پر پابندی لگا دی گئی اور ملک میں شاہ فیصل اور شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، پاکستانی فوج کی جانب سے کعبہ کو شدت پسندوں سے خالی کرانے کا یہ آپریشن، جس میں خانہ خدا کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا اور اس کے باوجود مزاحمت کرنے پر 1000 افراد لقمہ اجل بھی بن گئے۔ میں اگرچہ مسجد کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچا، لیکن خانہ کعبہ کا مرکزی مقام بہرحال محفوظ رہا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ 1979 کا سال تاریخ عالم میں بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے، سو اس بارے میں بھی ناظرین کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہی وہ سال تھا جب آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران اپنے موجودہ انقلاب سے گزرا اور رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جبکہ اسی سال روس کے سرخ ہاتھی نے اپنی فوجوں کے ساتھ سرزمین افغانستان پر قدم رکھا، جو کہ بالآخر ان کا قبرستان ثابت ہوا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے واقعے کے بعد سعودی عرب میں موجود مخصوص فکر جو کہ مذہبی حوالے سے وہاں رائج ہے کو تقویت حاصل